अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देखो सोचो में सादिया कमाल और सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रज़ाक चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर एक चौंका देने वाली और फ़िक्र अंगेज़ एक रिपोर्ट आई है निजी मुलाजमीन के हवाले से। लेकिन सबसे पहले कोरोना के हवाले से कि कोरोना केसेस की इस वक्त तादाद बढ़ती जा रही है और मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में देखा जाए तो 19,000 के करीब केसेस हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 24 लोग जाँ बहक भी हुए हैं। तो लिहाजा आप लोगों से इल्तमास है, हम देखो सोचो की जानिब से रोज़ आपसे ये इल्तमास करते हैं कि आप इस वक्त ख़ास तौर पर माहिरीन सेहत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो अहकामात और हिदायत हैं उनका आप ज़रूर ख्याल रखें, अपनी जान का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल करें। तो आज की हम बात करते हैं कि आज मारूफ इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो है उसने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, कि जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान निजी इदारों और कंपनियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो अहकामात थे उनकी धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। मतलब उस लॉकडाउन को उन्होंने बिल्कुल भी उस पर अमल नहीं किया। और इस वक्त हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में है कि निजी मुलाजमीन बहुत ज़्यादा तादाद में फारिग हुए हैं और उसमें कम अज़ कम अगर हम देखें तो 26% मुलाजमीन जो हैं वो ख़वातीन हैं जो इस वक्त नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। अब इसके हवाले से मज़ीद चिश्ती साहब क्या है, ख़वातीन हैं अगर इधर तो मर्द भी होंगे, और ये सर्वे क्या पैरामीटर से क्या बुनियाद बना के किया गया? सादिया देखें, जो लॉकडाउन के हवाले से बात की गई है ना कि धज्जियाँ बिखेरनी हैं, लॉकडाउन की धज्जियाँ नहीं बिखेरी। लॉकडाउन पे तो इन कंपनियों ने और इनने अमल किया है जी जी, लेकिन इस दौरान हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बार बार इनको ये कहा गया था कि मुलाजमीन को नहीं निकालना, इन्होंने उन कवायदो ज़वाबित की धज्जियाँ, हम आपके तमाम नुकसानात पूरे करेंगे। बल्कि काबिल तारीफ़ बात यह है कि सिंध की हुकूमत ने और बलोचिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की, बाकायदा उन्होंने एक किस्म के अहकामात जारी किए, सरकारी नोटिफिकेशन जारी किए और उनमें कहा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जुर्म करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी, यानी वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और KPK के हुकूमत की तनबियात और अपीलों और उनके कानूनी अहकामात जिनको कि पाबंदी हर शहरी पर लाजम है, जो कानून पर अमल दरामद पर यकीन रखता है, उसकी परवाह नहीं की। और उन्होंने इस दौरान कंपनियों ने, इदारों ने, मुख्तलिफ कारोबारी लोगों ने अपने मुलाजमीन को फ़ारग किया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इस हवाले से रिपोर्ट जारी की, यानी कि ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पर ये रिपोर्ट की है। मर्दों के बारे में भी जाहिर है कि मर्दों की इतलात भी हैं और मर्द बहुत सारे फारग भी हुए हैं, और 26% ख़वातीन हैं। इंशाल्लाह हम किसी दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये ख़वातीन स्पेसिफिक सर्वे है और ये सर्वे किया गया 15 से 30 अप्रैल के दौरान। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है, जी हाँ, 15 से 30 अप्रैल के दौरान 15 दिनों का है, किया गया। इसमें जो है जो ख़वातीन, बड़े बड़े शहर जो थे हमारे, सनती शहर हैं ख़ास तौर पे, और हमारे जो चारों सूबाई दारुल हुकूमत, जी जी, फिर हमारा सनती शहर सबसे बड़ा जो है फैसलाबाद है, फिर रहीम जार खान है, इनके अंदर ये सर्वे किया गया। 904 ख़वातीन ने इस सर्वे में रज़ाकराना तौर पर शिरकत की। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो मारूफ है फाफिन के नाम से, सारी दुनिया जानती है इस इदारे को, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। और इनका मैं आपको बता दूं कि इनका 50 जो है ना तंजीमें, ये एक नेटवर्क है समाजी तंजीमों का, NGOs का, और मुल्क भर के चारों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 50 या इससे ज़ायद तंजीमें इसके अंदर शरीक हैं। सही। और इसका ज़्यादातर जो किरदार है वो इलेक्शन के दौरान भी है, और ये समाजी इश्यूज़ पर भी काम करते रहते हैं साथ साथ। इस तरह के इश्यूज़ पर भी अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले प्राइस मॉनिटर भी एक निकाला था, जिसमें महंगाई की सूरत हाल के हवाले से भी हुकूमत को आगाही दी गई थी कि मार्केटों में बहुत महंगाई है। तो इसलिए ये जो है, इस रिपोर्ट को आप ये समझें कि इसके अंदर मुल्क भर से जो बड़े मोतबर जो हैं इस नेटवर्क में शामिल तंजीमें हैं, उनके ज़रिए से ये कंडक्ट कराया गया होगा
تو اس کے اندر 904 خواتین نے حصہ لیا، اور ان کی جو محروم ہونے والی خواتین ہیں جی ان کا زیادہ تر تعلق جو تھا کاروباری اداروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، تجارتی اداروں کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ملازمین بھی اس میں شامل تھی خواتین، اور اس کے حوالے سے یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ تو اس رپورٹ کے جو خواتین 26% ہیں، وہ 26% سب کی سب جو ہے ان کو انہوں نے فارغ کر دیا ملازمتوں سے۔ اس کو 2 طریقوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ 14% کو تو ڈائریکٹ اداروں نے یہ کہہ دیا کہ آپ تو بس ملازمت سے فارغ ہیں، آپ گھروں کو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی جو تنخواہ کچھ بنتی ہوگی تھوڑی بہت دی یا نہیں دی، مکمل طور پہ فارغ کر دیا، سروے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہ ان کو فرق کر دیا گیا۔ اور باقی جو آپ یوں سمجھیں کہ 12-13% رہ گئی خواتین، وہ بھی اس سینس میں فارغ ہو گئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ چلی جائیں، اور اب جو ہے نا یہ اگر لاک ڈاؤن کی جب صورتحال ختم ہوگی، کرونا کی وبا ختم ہوگی، تو اس وقت تک آپ اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھیں، معطل سمجھیں۔ صحیح ہے، جیسے اب گھریلو ملازمائیں ہیں وہ اسی میں آتی ہیں، 13% میں کہ ان کو بھی کوئی تنخواہ نہیں دی گئی، نہیں دی جائے گی۔ اچھا، حالانکہ اس صورتحال میں یہ چاہیے کہ یہ کہا گیا تھا، ویسے بھی ہمیں بحیثیت مسلم یہ چاہیے کہ بحیثیت انسانیت بھی، کہ اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اس وقت جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تو اس طرح کا حالات اور واقعات نہیں آئے، کیونکہ ان کو تو تنخواہیں اس وقت بر وقت بلکہ پہلے وقت سے پہلے سرکاری ملازمین کو مل رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو گھریلو ملازمائیں ہیں ان کو کسی حد تک، کیونکہ وہ عام روٹین میں دیکھیں تو کھانا بھی لے جاتی ہوں گی، اب ان کے گھر ہر وہ چیز جو ہے وہ بند ہے، کیونکہ آپ پہ وہ دروازے ہی اس گھر کے بند کر دیے گئے ہیں کرونا کے خدشات کے باعث۔ گھریلو خواتین بیچاری بھی فارغ ہو گئی جو گھروں میں کام کرتی تھی، چلیں اس کا تو کسی حد تک یہ جواز بنتا تھا کہ جی گھروں میں وہ خواتین جو تھیں، یہ مشورہ بھی ماہرین صحت نے دیا تھا کہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی اپیل کی تھی لوگوں سے کہ جب آپ اپنی ان گھریلو ملازمین کو اپنے گھر آنے سے ان دنوں میں منع کریں تو آپ ظاہر ہے وہ ان کا گھرانہ آپ کی طرف سے دیے گئے معاوضے یا تنخواہ یا جو بھی آپ ان کو اعزازیت دیتی ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ اپیل یعنی علماء نے بھی کی تھی، ماہرین صحت نے بھی کی تھی، حکومت نے بھی کی تھی کہ گھریلو خواتین جو ہیں ان بیچاریوں کو اسی طرح سے یعنی کہ ایک خدا ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، پھر یہ دیکھیں یہ تو اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا تھا اور شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جن بیچاروں کو ہم فرق کر رہے ہیں، اچھا ہو سکتا ہے کچھ اچھے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی کر بھی رہے ہوں، لیکن اصل مسئلہ جو ہم آج ڈسکس یہاں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیکٹریوں، اداروں جن کو یعنی کہ حکومت پیکج پہ پیکج دیے جا رہی ہے، اربوں روپے کے پیکج جو ہیں، یعنی کہ ابھی 75 ارب کا کاروباری 125 ارب کا بھی دیا گیا ہے، جس میں 50 ارب کا مجموعی طور پہ 1200 ارب کا پیکج دیا گیا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے حکومت یہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ جب لاک ڈاؤن کی جو صورتحال پیدا ہوگی، نہ صرف لاک ڈاؤن کے اس دوران جب فیکٹریاں اور ادارے یہ بند ہیں اور یہ چل بھی نہیں رہے، اور ان کا جو بجلی کے بل ہیں ان کی قسطیں کر دی گئی ہیں، پھر حکومت نے کہا کہ جب آپ کے یہ ادارے کھلیں گے تو ہم آئندہ 3 ماہ تک آپ سے بل نہیں لیں گے، حکومت اپنے خزانے سے آپ کے بل جمع کروائے گی۔ پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے 2 سے 3, 4, 5% تک، بلکہ یہ بھی زیر غور ہے کہ فری آف انٹرسٹ قرضے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے قرضے لے لیں لیکن اپنے ملازمین کو فارغ نہ کریں۔ اس میں مطلب پس تو غریب گئے نا؟ ہاں، اب پس غریب گئے ہیں، اور اس مصیبت کا بھی سارا فائدہ وہ بڑے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ تو ہم سندھ کی صوبائی حکومت جس نے بڑا قابل تعریف اقدام کیا میں سمجھتا ہوں، اور بلوچستان کی حکومت کا قابل تعریف اقدام تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ قانون بنایا، اور ان سے بھی کہیں گے اور وفاقی حکومت سے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ آپ کو بھی پہلے تو اس پہ قانون لانا چاہیے تھا، ابھی بھی وقت لے آئیں، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں دیکھیں، یہ تو خیر فافن کے
اس کی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، صحیح صحیح وہ ہم انشاءاللہ، کیونکہ ہم اگر اس کو ڈسکس پورا کریں گے تو پروگرام کی صحیح ہے، طوالت ہو باقی جائے گی، رپورٹ تو جو ہے ہم وہ اگلی کسی ویڈیو میں کر رہیں گے، اس کے بعد اس کے اندر بتائیں گے کہ اور کیا ہو رہا ہے ملازمین کے ساتھ۔ لیکن مطلب اب مجموعی طور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، سخت ایکشن لیا جائے، اور ان لوگوں کو شرم حیا تو والی بات تو ہے نہیں، اگر شرم حیا والی بات ہوتی تو یہ لوگ ایسا کرتے ہی نہ، خوف خدا والی بات نہیں ہے، لہذا جہاں خوف خدا بھی اور شرم حیا بھی نہ رہے تو اس معاشرے کو پھر قانون کی نفاذ اور قانون کی حکمرانی کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو، ان کے اور قانون بھی اس وقت جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت کمزور ہے، اور خود احتسابی واقعی ہر کسی میں ہونی چاہیے، اور یہ افسوسناک بات ہے۔ اور خاص طور پر گھروں سے وہی خواتین عموماً نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے جو مجبوری ہوتی ہے بہت زیادہ کہ آپ گھر سے نکل رہی ہیں، اور ویسے بھی خواتین کا بھی ہے کہ وہ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم مضبوط تب بھی ہوتے ہیں جب مرد اور عورت دونوں جو گاڑی کے پہیے ہیں وہ دونوں مل کے کمائیں، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے بھی۔ تو اس وقت ہزاروں جو ملازمین ہیں وہ اپنی ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں، اور وہی جو نجی ادارے اور جو کمپنیاں ہیں جنہوں نے دھجیاں بھی بکھیری ہیں اور وہی بار بار کما بھی رہی ہیں، یہ افسوسناک بات ہے اور ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔